اپنے عزیز و اقارب اور اپنے بچوں کے خون سے عشق و وفا کی جو داستان لکھی ہے قیامت کی صبح تک دنیا اسے بھلا بے شک یزید تھوڑی دیر میری کیونکہ تمہیدی گفتگو کا وقت نہیں ہے لیکن میں 5 منٹ آپ سے نسلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور سے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں پھر نام حسین کا لے کر کے کیا کیا کرتے ہیں اپنے گریبان میں جھانکیں کہ حسین کی شہادت ہے حسین ہے امام حسین کی شہادت کسی قصے کا نام نہیں ہے بے شک امام حسین کی شہادت کسی کہانی کا نام نہیں ہے امام حسین کی شہادت جو ہے وہ پوری دنیا کے صاحب ایمان کے لیے ایک عظیم پیغام ہے اگر عمل انسان کرے گا تو اس دنیا میں بھی سرخرو رہے گا اور قیامت کے دن بھی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یزیدیت ذلت اور رسوائی کا نام ہے حسینیت عزت وقار سربلندی عظمت علم اور سخاوت کا نام ہے بے شک سبحان اللہ یزیدیت ظلم و ستم کا نام ہے حسینیت امن و سلامتی کا نام بے شک بے شک یزیدیت اسلام کے قانون کو مٹانے کا نام ہے حسینیت اسلام کی دیوار کو پھر سے اٹھانے کا نام ہے یزیدیت قوم کی امانت میں خیانت کا نام ہے حسینیت قوم کی امانت کو بچانے کا نام ہے بے شک یزیدیت اندھیرے کی علامت ہے حسینیت روشنی کا استعارہ ہے بے شک یزید کا مشن شراب نوشی عام ہو جائے یزید کا مشن جو ہے ناچ گانا رقص و سرور عام ہو جائے خدا اس کے رسول کے قانون کو پامال کر کے مظلوموں پہ ظلم و ستم کیا جائے حسین کا مشن کہ لوگوں کو ناچ گانے سے بچایا جائے لوگوں کو شراب نوشی سے بچایا جائے لوگوں کو برے فعلوں سے بچایا جائے اور اللہ اس کے رسول کے قانون کی مکمل طور سے حفاظت کیا جائے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں جو ہے اپنے عمل اور اپنے کردار کے ذریعے خدا پرستی کا جو مشاہدہ کرایا اگر اس مشاہدے کو رہنما بناتے ہوئے اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو آج بھی ہم جو ہے اپنے عمل اور کردار کو اچھائیوں کی طرف لے جا سکتے ہیں اور برائیوں سے خود کو روک سکتے ہیں سبحان اللہ بے شک واقعات کربلا ہمارے سامنے ایک روشنی کی حقیقت رکھتا ہے اور خاص طور سے میں گزارش کروں گا یاد رکھو وہ محبت جو خلفائے راشدین کی محبت کے بغیر ہے ایسی محبت نہ میرے نبی کو پسند ہے نہ علی کو پسند ہے نہ امام حسن کو پسند ہے نہ امام حسین بے شک واہ واہ زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہدائے اسلام کانفرنس عرس مقدس واہ 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 بھائی فیروز بھائی بے شک واہ واہ سبحان اللہ یہ یاد رکھیں اور ایسا نہ ہو کہ علی کی محبت میں اس قدر تجاوز کر جائے کہ آپ کو لگے ہم علی سے محبت کر رہے ہیں لیکن علی کی روح کو تکلیف ہو کہ ہم سے محبت کرنے والا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کر رہا ہے عثمان غنی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے عمر فاروق کیا بات ہے فیروز بھائی یہ پورے ڈنکے بے شک جی اس لیے علی سے محبت حسین سے محبت اس طریقے سے ہو جس طریقے سے صدیق اکبر نے کیا ہے اور جس طریقے سے مولا کائنات صدیق
اکبر کی تعریف کی ہے، جس طریقے سے عثمان غنی، مولا علی، کبھی کسی نے کسی کا تقابل نہیں کیا۔ واہ 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 جی، یہ علماء کرام بتائیں گے، لیکن یہ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو۔ اور دوسری چیز، اس عظیم الشان اجلاس میں 22 سال سے آ رہا ہوں جی جی 22 ایک لوگ مجھے نہیں جانتے، ہاں، میں لوگوں کو نہیں جانتا۔ اگر سچے حسینی ہو تو یاد رکھو میرے آقا نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، لیکن اس میں اعتراض جو ہے یاد رکھو کہ علی سے محبت کرنے والا کا دل اگر صدیق اکبر کی محبت سے خالی ہے، عثمان غنی کی محبت سے خالی ہے، علی کی محبت سے خالی ہے، تو ایسی محبت میرے آقا واہ، بے شک بے شک بے شک بے شک، علی کی محبت بے شک، واہ واہ، قبول کریں گے بے شک۔ جب جس دل میں علی ہو اس دل میں صدیق اکبر ہو، جس دل میں علی ہو اس دل میں عمر فاروق اعظم ہو، جس دل میں علی ہو اس دل میں عثمان ذوالنورین ہو، تو میرے آقا ایسی واہ 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 واہ۔ میں آپ تمامی حضرات کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اراکین کمیٹی کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قاضی شہر سلطان پور کی آمد ممبر نور پر ہے۔ اب میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا چونکہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ میں تمامی کمیٹی کے ذمہ دار لوگوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک ایک فرد کا نام میں جانتا ہوں چونکہ 20 سال سے آ رہا ہوں، لیکن میں آج تک نہ کبھی کسی سیکریٹری کا نام لیا، نہ خزانچی کا نام لیا، نہ جو ہے صدر کا نام لیا، اس لیے کہ خزانچی کی ہم تعریف کریں، سیکریٹری کی تعریف کریں، صدر کی ہم تعریف کریں تو ممبر کا نام چھوٹ جائے گا، پھر یہ دل شکنی ہوگی۔ اور جتنی محنت سیکریٹری، ممبر، خزانچی، صدر لوگ کرتے ہیں، ممبران کرتے ہیں، اتنی محنت اس علاقے کے ذمہ دار لوگ کرتے ہیں، ورنہ اتنا بڑا جلسہ نہ۔ واہ، بے شک۔ اور اس لیے مجھے یہ لوگ اپنی تعریف کے لیے نہیں بلاتے، بالکل سیدھی سی بات ہے۔ میں ممبر نور پر اپنی تعریف کے لیے نہیں بلاتے، جس کی تعریف کے لیے بلاتے ہیں میں وہی کی تعریف کروں گا، اور جب ان کی تعریف کروں گا تو ان کے ذکر کے صدقے میں پورے علاقے میں جلسہ کرانے والوں کا بہت بہت مبارکباد۔ اچھا انتظام اور اچھے شعرا، بڑا مقبول لہجہ اس علاقے میں غالباً پہلی بار بھاگلپور کی ادبی تہذیبی سرزمین سے چل کر آنے والا شاعر جناب عظمت بھاگلپوری وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ جناب عبدالواحد مالیگاؤں جو اس علاقے کے اس علاقے کے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ایک اور خوبصورت لہجہ جو بھدوئی کی سرزمین سے چل کر کے آپ کے دیار محبت میں آیا ہوا ہے، اس منبر سے اس نے اس وقت آقا حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا تھا جب وہ جو ہے خود اپنے پیروں سے مکمل طور سے اتنے اونچے اسٹیج پر چل نہیں پاتا تھا، کمیٹی کے لوگوں نے اپنے گود میں اٹھا کر کے اسٹیج پہ چڑھایا تھا۔ جناب شعیب وارثی ان کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ دوسری چیز، آپ جس نبی کے آل کے ذکر کی مقدس پاکیزہ بابرکت محفل میں بیٹھے ہیں، اسی گھرانے کے چشم و چراغ جن کی رگوں میں عابد بیمار کا خون دوڑ رہا ہے، پیر طریقت، رہبر شریعت، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا سید عبدالقدیر میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی والنورانی کانپور، ان کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ آپ تمامی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، گرمی بہت ہے، میں بہت زیادہ سمٹ کر کے بیٹھنے کی بھی کو نہیں کہوں گا۔ جی جی نہیں صحیح ہے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی، اس کے لیے بھی نہیں کہوں گا۔ ایک چیز اور یاد رکھیے، نعروں کے ہنگامے میں جلسے کو خراب مت کیجیے گا، کیونکہ میں بہت سچی بات بولتا ہوں، جس کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر لوگ مجھے نہیں پسند کرتے، بلاتے بھی نہیں ہیں۔ ایک جگہ لوگ ایسے کہنے لگے کہ آپ اس طریقے سے، ہم نے کہا سن، میرا رزاق میرا رب ہے، میرا رزاق میرا رب ہے، ہم کو یہ سب تمام چیزیں سنیے، حالات کیا ہو رہے ہیں،
آج 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے جلسے میں خرچ کیا جا رہا ہے. مقرر آتا ہے تو فلانے کا ذکر, دھماکے کا ذکر, فلانے کا چرچا, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا. میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس کا جواب اگر تمہیں دینا ہے تو 2 لاکھ روپے جلسے میں خرچ کر کے خود اپنے دروازے پر پروگرام کر کے کر. کمیٹی بلاتی ہے ذکر شہدائے کربلا سننے کے لیے, تو جن کا ذکر سننے کے لیے بلاتی ہے موضوع ہمارے جلسے کے حالات یہی ہو گئے ہیں. ہمیں خواہش ہے کہ اہل بیت کا تذکرہ کیا جائے, ہمیں خواہش ہے کہ اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا تذکرہ کیا جائے. اس لیے ہم شہدائے کربلا کانفرنس کر رہے ہیں. اب پتہ چلا تقریر کسی اور موضوع ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر, تکبیر, نعرہ رسالت, شہنشاہ خطابت, آبروئے سنیت, مفکر. تو خدا کی قسم جملوں سے وہ چاشنی نکلتی ہے جو دل کو ایک دم جو عمل کی طرف. حضرت تو اب اس خطیب کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں کہ سرکار ابو بکر سے جو پیار کرے گا, سرکار ابو بکر سے جو پیار کرے گا وہ اپنے مقدر کو ضیاء بار کرے گا, وہ اپنے مقدر کو ضیاء بار کرے گا. مومن ہے تو مانے گا ابو بکر کو دل سے, کافر ہے تو صدیق کا انکار کرے گا, کافر ہے تو صدیق کا انکار کرے گا. ایک شعر سننے سرکار نے انتہا سلونی کا کہ رہے دل میں ایسی محبت نبی کی, شرکت کرے, رہے دل میں ایسی محبت نبی کی کہ آنکھوں میں پھرتی ہو صورت نبی کی, کہ آنکھوں میں پھرتی ہو صورت نبی کی. یہ کیوں اختلاف اس میں سب کر رہے ہیں, یہ کیوں اختلاف اس میں سب کر رہے ہیں. ہمیں ملی مستحق کو خلافت نبی کی, ملی مستحق کو خلافت نبی کی, وہی پا سکے گا جسے آپ دیں گے. یہ کوثر نبی کا, یہ جنت نبی کی, یہ کوثر نبی کا, یہ جنت نبی کی. آئیے دوستو دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائیں, نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کی خوبصورت صداؤں میں حضرت کا خطاب نایاب سنیں. حضرت کے خطاب کے بعد فوراً شعیب رضا وارثی ہوں گے, پھر پیر طریقت رہبر شریعت حضور سید عبدالقدیر میاں صاحب قبلہ مدث اللہ العالی والنورانی کا خطاب نایاب ہوگا. پھر ہندوستان کے وہ دونوں مقبول لہجے جو اس وقت جو ہے پورے ہندوستان کے سامعین دھڑکن بنے ہوئے ہیں, جناب عظمت بھاگل پوری اور جناب عبدالواحد مالیگاوی, ان کو آپ تمام حضرات سنیں گے. ہاتھوں کو فضا میں لہرائیں, نعرہ تکبیر. اس خیال میں ڈوبے کہ آپ کی ذات سے, ایک مرتبہ نعرہ تکبیر کی پھر صدا بلند کریں, نعرہ تکبیر. آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے, آپ کی ذات سے اس درجہ محبت کی ہے. نعت لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے, نعت لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے. اور ڈوبا سورج بھی پلٹ آیا علی کی خاطر, ڈوبا سورج بھی پلٹ آیا علی کی خاطر. رب کے محبوب نے جب چشم عنایت کی ہے, رب کے محبوب نے جب چشم عنایت کی ہے. اس خیال میں ڈوبے, ہاتھوں کو پرچم بنائے, نعرہ تکبیر کی صدا بلند کریں, نعرہ تکبیر. اور محبت کے ساتھ نعرہ رسالت. ذکر شہدائے کربلا, فیضان شہدائے کربلا, فیضان پنجتن پاک, فیضان خلفائے راشدین, مسلک اعلی حضرت, ناصر مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی منظور احمد صاحب قبلہ,